إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، انسان کے بگاڑ اور فساد کی جڑ حق کو نہ سمجھنا اور حق کے راستے پر نہیں چلنا. ایک انسان سب سے بڑے گھاٹے میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ غلط چیز کو صحیح سمجھ لیتا ہے اور صحیح چیز کو غلط، اور اس غلط معرفت کی بنیاد پر، اس غلط معلومات کی بنیاد پر وہ زندگی بھر جیتا رہتا ہے. غلط کو صحیح سمجھ کے اس پر عمل کرتا رہتا ہے اور صحیح کو غلط سمجھ کے زندگی بھر اس کو چھوڑے رکھتا ہے. ایسا آدمی سب کچھ کر کے بھی خسارے میں چلا جاتا ہے ایک غلطی کی وجہ سے کہ وہ حق کا، سچائی کا، صحیح بات کا علم حاصل نہیں کرتا. وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کرتا ہے، نہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے. معرفت کا بگاڑ انسان کی زندگی کے بگاڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے. لہٰذا ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے اور سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ چیزوں میں تفریق کرے، وہ معلوم کرے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پھر جب اس کی معلومات صحیح ہو جائے تو پھر اس معلومات کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، صحیح پر چلیں اور غلط سے بچیں. لیکن صحیح پر چلنے کے لیے، صحیح کام کرنے کے لیے، غلط کام سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کو معلوم ہو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور اکثر انسان عمل کا جذبہ رکھنے کے بعد یہ ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے کہ زیادہ تحقیق کرے کہ واقعی صحیح کیا ہے. کچھ موٹی موٹی باتیں آدمی کو معلوم ہو جاتی ہیں اور انہی باتوں کو بنیاد بنا کر آدمی زندگی پر عمل کرتا رہتا ہے. دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے. دین میں اگر ایک قاعدہ ایک جگہ پر ہے تو دوسری چیز کے لیے دوسرا قاعدہ ہے. لیکن اگر آپ ایک موٹا قاعدہ بنا لیں اور پورے دین کو اس کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ غلطی کریں گے. مثال کے طور پر نماز روزے سے زیادہ افضل ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، جان لو تمہارے سارے اعمال میں سب سے افضل عمل، سب سے بہترین عمل اگر ہے تو وہ نماز ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہونے والا ہے. اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ صلاتہ، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کے اعمال میں سے پوچھا جائے گا اس کی نماز کے بارے میں. معلوم ہے کہ نماز باقی سارے اعمال میں افضل ہے اور اہم ہے، اسی لیے اس کا محاسبہ پہلے ہوگا، اسی لیے اس کا اجر زیادہ ہے دوسرے اعمال سے بڑھ کے. لیکن ایک حائضہ جب حیض کی حالت میں نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے، تو حیض کی حالت ختم ہونے کے بعد میں اس کے لیے روزوں کی قضا تو ہے لیکن نماز کی نہیں ہے. اگر آپ موٹا قاعدہ جمع کر لیں، بھائی اللہ کا فرض اس کی ادائیگی لازم ہے، آپ نے موٹا قاعدہ سیکھ لیا.
جو فرض ہیں اس کو پورا کرنا پڑے گا، عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اب آپ نے ایک موٹا قاعدہ بنا لیا، گہرا علم حاصل نہیں کیا، تو آپ ایک حائضہ کو بھی اس کی نمازوں کی قضا کرنے کے لیے کہیں گے۔ آپ الٹا یہ کہیں گے روزہ نہیں رکھی تو چلے گا، نماز کی قضا کر کیونکہ زیادہ ہے وہ ہے۔ سب قیامت میں سب سے پہلے روزے کری، نماز کا حساب ہونے والا ہے، نماز کی قضا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرسٹ لیئر کا نالج تو لے لیا، روزہ ضروری ہے، نماز ضروری ہے، روزے سے افضل نماز ہے، لیکن اس سے اور ایک لیئر بعد جو اور تفصیل اس کی دین کی تھی اور دونوں میں تفریق تھی، آپ نے وہ معلوم نہیں کیا۔ اگر گہرا علم انسان کے پاس نہ ہو تو ایک انسان یا تو پیشاب کرنے والے کو بھی غسل کرنے کے لیے کہے گا، یا پھر جنابت والے کو بھی کہے گا بس وضو کرنا کافی ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک انسان کے اگر وہ پیشاب کرتا ہے اس سے اس کا وضو ٹوٹتا ہے، لیکن منی خارج ہوتی ہے اس سے اس کا غسل ٹوٹتا ہے، اس کو غسل کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر فرق آدمی کو معلوم نہ ہو، دونوں کو ایک ہی سمجھ لے، تو آدمی کیا کرے گا؟ غلطی کرے گا۔ بلکہ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے ایک قطرہ میرا جو ہے پیشاب کرتے وقت میں لگ گیا کپڑوں میں، پورا غسل کرنا پڑے گا کیا؟ نہانا پڑے گا اور کیا پورے کپڑے بدلنے پڑیں گے؟ بھائی نماز کیوں چھوڑی تو نے؟ فلاں جگہ مجبوراً بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑا کیونکہ میں جگہ ہی نہیں ملی ایسی۔ تو اب کیا کیا؟ قطرے رہ گئے، کپڑے میں قطرے رہ گئے، تو دن بھر کی نمازیں میں نے چھوڑ دی۔ کیوں؟ غسل کرنا پڑتا نا، کپڑے پورے دھونے پڑتے نا۔ نہیں، تجھ کو یہ تو معلوم ہوا کہ پیشاب نجس ہے، اس کا دھونا لازم ہے، لیکن تو نے یہ نہیں جانا کہ پیشاب کا قطرہ اگر بدن میں یا کپڑوں میں لگ جائے اتنا ہی حصہ دھونا کافی ہے، نہ غسل کی ضرورت ہے تجھ کو نہ تیرے کپڑوں کو۔ لیکن چونکہ انسان تفصیل علم حاصل نہیں کرتا ہے، لہٰذا اتنے سے علم کو اپنے لیے کافی سمجھ کے باقی پورے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ضروری ہے کہ آدمی فرق جانے، اس مسئلے میں یہ حکم ہے، اس مسئلے میں یہ حکم ہے۔ آدمی جان لے کہ بھائی اسلام میں عدل و انصاف والا دین ہے، سب کے ساتھ عدل و انصاف ہونا چاہیے، تو میراث میں بیٹی کا اور بیٹے کا حصہ برابر کر دے۔ باپ کہے میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنے والا، بیٹی کو بھی اتنا جتنا بیٹے کو، سب کو برابر تقسیم کر دیا۔ غلط، بیٹی کا حصہ شریعت میں الگ طے ہے، بیٹوں کا حصہ الگ طے ہے۔ ایسے کتنے مسائل دین میں ہیں کہ انسان اس میں غلطی کر سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انسان موٹے موٹے علم کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے اور کہتا ہے بس اب کافی ہو گیا، سب تو سیکھانا معلوم ہے مجھ کو، لیکن ہر مسئلے کے لیے الگ علم ہے، اس کے لیے ایک مستقل دلیل ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، اتنے سارے اعمال ہوں، کئی اعمال ہیں، ہر عمل کے لیے ایک مستقل دلیل ہے۔ آدمی ایک چیز سیکھ لیتا ہے اور اس میں سے سارے مسائل کا حل نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک انسان اگر قرآن و سنت کے مطابق یہ سمجھتے ہوئے غلط فیصلہ کرے، اس کے خلاف قرآن و سنت سے ہٹ کے کہ وہ فیصلہ زیادہ صحیح ہے قرآن و سنت سے، یہ کافر ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ قرآن کا فیصلہ تو ایسا ہے کہ بیٹی اور بیٹوں میں تفریق ہے میراث میں، لیکن زیادہ صحیح وہ ہے کہ دونوں کو برابر دیا جائے اور برابر دے دیں۔ یہ آدمی قرآن و سنت کے فیصلے کے مقابلے میں اپنے چچا، دادا، نانا کے فیصلے کو اگر صحیح سمجھتا ہے تو یہ کافر ہے۔ لیکن کوئی آدمی ایسا کرتا ہے، گناہ گار ہے۔ فرق یاد رکھیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کافر کو بھی صرف گناہ گار سمجھیں، یا پھر ہم گناہ گار کو کیا بنا دیں؟ کافر بنا دیں۔ دونوں میں تفریق ہم نہیں کر پائے۔ اس کا فتویٰ الگ ہے، اس کے لیے فتویٰ الگ ہے۔ ایک آدمی جس تک نبی کی دعوت پہنچ گئی، سب کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا، اس نے انکار کر دیا، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی، اس تک علم نہیں پہنچا اور اس نے غلط چیز کو دین سمجھ کے عمل کر لیا، دونوں میں فرق ہے۔
ایک آدمی جس کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ حدیث صحیح ہے، بالکل پکا یہی مطلب نکلتا ہے اس سے، کہ یہ مطلب نہیں مانتا، یہ کافر ہے۔ لیکن دوسرا آدمی کہتا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، فلاں عالم نے اس کو ضعیف کہا اس لیے میں اس حدیث کو نہیں مانتا، کافر نہیں ہے۔ آپ اس حدیث کو صحیح مانتے لیکن اس کو آپ کافر نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ کسی عالم کے فتوے کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف مان رہا ہے، کسی محدث کے حکم لگانے کی وجہ سے اس کو ضعیف مان رہا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منکر حدیث ہے۔ تفریق کرنا، آدمی موٹے علم کو اپنے لیے کافی سمجھ لیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، جلدی چاہیے اس کو، جلدی سے وہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے، تھوڑے علم پر رک جانا چاہتا ہے، اور کتنا پڑھنے کا اور کتنا سیکھنے کا، بس نا کب ختم ہوگا یہ؟ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کو اپنے جو مسائل آپ کے سامنے پیش آتے ہیں آپ کو اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اسی تفریق نہ کرنے کی وجہ سے خوارج گمراہ ہو گئے، اسی تفصیل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے خوارج گمراہ ہو گئے۔ ابن عباس کا لمبا واقعہ جو ان کے پاس جا کے انہوں نے سمجھایا، کیا تھی اس میں چیز؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں کافر ہیں، حکم اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ابن عباس نے بتایا کہ ٹھیک ہے، شرعی معاملات میں حلال و حرام کا فیصلہ اور دین مقرر کرنے کے اعتبار سے اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا، کسی اور کو اختیار نہیں، لیکن لوگوں میں صلح کرانے کے اعتبار سے اگر کوئی حکم بنتا ہے تو اس کی اسلام میں گنجائش ہے، اور بیوی شوہر کے بیچ میں کہا گیا ادھر سے ایک حکم ادھر سے ایک حکم یہاں چلتا ہے، وہاں نہیں چلے گا کہ نماز کتنی سب میٹنگ کر کے طے کر رہے، چلو اب لوگ گمراہی بڑھ رہی ہے، 5 نمازوں سے نہیں سدھر رہے لوگ تو 15 کر دیں گے، نہیں کر سکتے ایسا۔ کہاں گنجائش ہے کہاں نہیں ہے ان کو سمجھ میں نہیں آیا، حضرت علی کو کافر بنا دیا۔ تفریق نہیں کر پانا، یہ مسئلہ الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے، ایسے کتنے سارے مسائل ہیں۔ خوارج گمراہ ہوئے وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس گہرا علم نہیں تھا، گہرا علم نہیں تھا۔ لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم دین کا گہرا علم حاصل کریں، ایک اس اعتبار سے کہ آدمی مسلسل علماء کی ماتحتی میں یا کسی مدرسے میں جا کے پورا علم حاصل کرے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ فیصلہ کرنے والا نہ بنے، مطلب ڈاکٹری نہیں کرنا چاہتا اور علاج کرنا چاہتا۔ اکثر آدمی دین کے معاملے میں بولتا میں تو عالم نہیں ہوں، لیکن جہاں نہیں بولنا چاہیے برابر بولتا، جہاں پکڑے جانے کا، بے عزت ہونے کا اور دلیل پیش کرنے کا معاملہ ہوتا ہے وہاں کیسا کرتا ہے؟ ایک دم پیچھے ہٹ جاتا، نہیں بھائی ہم تو عالم علماء نہیں، ہم تو جاہل ہیں۔ لیکن بہت سارے مسائل جہاں پر اس کو جو کرنا ہے وہ کرنا ہوتا ہے وہاں برابر بولتا ہے ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو خناس ہے، آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا، نہیں بولنے کی جگہ بولتا اور بولنے کی جگہ پر نہیں بولتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں ایسا ہونا چاہیے، فلاں مسئلے میں حاکم نے ایسا کرنا چاہیے، علماء نے ایسا کرنا چاہیے، اور پیشاب پاخانے کے مسئلے پوچھو بھائی ہم تو جاہل ہیں، لیکن بڑے مسائل میں بولنے کا شوق ہے، چھوٹے مسائل کے سیکھنے کا شوق نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ بڑے مسائل میں بولنے کا شوق ہے، چھوٹے مسائل میں سیکھنے کا بھی شوق نہیں، ضروری مسائل جو اس کے اپنے ہیں اس کو سیکھنے کا شوق نہیں ہے، لیکن جو اس کے میدان سے باہر کے مسائل ہیں اس میں بولنے کا شوق ہے۔ بڑا طبقہ نوجوانوں کا آپ کو انٹرنیٹ پہ بزی دکھائی دے گا، خاص کر کے حکومت کے اور عالمی معاملات اور مسائل میں۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ کیا ہم کو کرنا چاہیے، کیا ہم کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس میں بنیادی نقطہ جو میں نے ذکر کیا وہ یہ کہ انسان کا ہر مسئلے کو ایک جیسا سمجھ لینا یہ گڑبڑ ہے۔ سارے مسائل کو
ایک جیسا سمجھ لینا کہ بس اتنا معلوم ہے نا اس میں، اور کیا ڈیٹیل ہوگی. بھائی پیٹ دکھ رہا آپ کا، کیا کرتے؟ ایک ہی دوا رہتی اس کی. پیٹ دکھنے والا بولتا گیسٹرو انٹرولوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا، کوئی بولتا کینسر بھی ہو سکتا، کوئی بولتا ایسیڈیٹی ہو سکتی، کوئی بولتا فوڈ پوائزننگ ہو سکتا، کوئی بولتا کچھ آپ کو دوسرا ہرنیا کا پرابلم ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا بھائی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آدمی یہ کہے پیٹ کا کیا ہے، چورن کھاؤ سیدھے ہو جاؤ. وہ ہر مسئلے کو گیس کا مسئلہ بنا دے. بتائیے کتنا بڑا خطرناک مسئلہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو میں بولنا چاہ رہا ہوں یہ کہ ہر مسئلے کا ایک جواب نہیں ہوتا ہے، ہر مسئلے کا اس کے مطابق جواب ہوتا ہے. ہم ڈاکٹری میں سمجھتے ہیں اس کو، اور زندگی کے بہت سارے معاملات میں سمجھتے ہیں. گاڑی ہے نا، پیٹرول سے ہی تو چلتی ہے، ڈالو. ارے اللہ کے بندے یہ ڈیزل والی ہے، ڈال دیا پیٹرول اس میں. بولے کیا ہے، پیٹرول ڈیزل ایک ہی بات ہے نا، آئل ہے وہ، مطلب کیا ہے، گاڑی چلنے کے لیے پاور ہے، وہ چلتا ہے ایسا. اور گیس والی گاڑی رہی تو سی این جی، اس کے لیے وہ چلے گا یا دوسرا کچھ چلے گا. ہر چیز کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کا اپنا معاملہ ہوتا ہے. بادشاہ کا معاملہ، زندگی کے معاملات، گھر کے معاملات، بازار کے معاملات، حکومت کے معاملات، ہر معاملات کے لیے جواب اس کا مستقل دین میں ہے. آپ اپنے طور پر کوئی جواب اس کا لے سکتے نہیں. دو مسئلے کو ایک جیسا آپ بنا سکتے نہیں، دونوں کا معاملہ الگ ہے. یہ اس دور کی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی ہے جو ان لوگوں نے کی جو اس مسئلے میں بولنے والے بنے ہیں، اور پھر ان کے اندر وہی صفت پیدا ہو گئی جو خوارج کے اندر تھی. یہی پرابلم ان کا تھا. وہ تفریق نہیں کر پائے، وہ سیگریگیٹ نہیں کر پائے کہ یہ مسئلہ الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے، اس کے لیے دلیل یہ ہے، اس کے لیے دلیل یہ ہے. انہوں نے ایک ہی ترازو میں ساری چیزیں رکھ دی. ایسا نہیں ہوتا ہے. تو پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا کہ خوارج کی صفات میں سے 4 صفات تھیں جو ہم نے اس سے پہلے جس پر گفتگو کی. اس کے آگے ہم لوگ بڑھنے والے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ وقفہ بیچ میں زیادہ ہوا ہے اس لیے کیا صفات تھیں وہ ہم کو دیکھنا ہے. نمبر 1، خوارج کا ظہور فتن کے دور میں ہوتا ہے. جب مسلمانوں کے سیاسی حالات بگڑتے ہیں تو یہ باہر نکلتے ہیں اور لوگوں میں گپ شپ کر کے لوگوں کے ذہن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ صحیح نہیں، وہ صحیح ہے. تو فتن کے دور میں، فتنوں کے دور میں، یا مسلمانوں میں سیاسی مسائل میں اتھل پتھل جب ہوتی ہے، ایسے دور میں ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور یہ زیادہ بولنے لگ جاتے ہیں، زیادہ ظاہر ہوتے ہیں. نمبر 2، ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ اکثر کم عمر اور کم عقل ہوتے ہیں. عمر کے اعتبار سے آپ دیکھیے اس طرح کی فکر رکھنے والے عام طور سے آپ کو یوتھ ملے گا. بوڑھے لوگ تو بیچارے اپنی دوائی میں اور اپنے ریٹائرمنٹ میں بزی ہوتے ہیں. نوجوان طبقہ آپ کو زیادہ ملے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، پروٹیسٹ کریں گے، بغاوت کریں گے، ہم سازشیں کریں گے. زیادہ تر طبقہ اس میں یہی ملے گا. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتے ہیں، ان کو مس گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں. وہ کرتے کچھ نہیں، خود کرواتے ہیں، وہ کروانے والے ہوتے ہیں. کرنے والا طبقہ اکثر نوجوان ملے گا آپ کو. تو 2، کم عمر اور کم عقل ہونا. نمبر 3، قرآن کے صحیح فہم سے دوری ہونا. قرآن سے جڑے ہوں گے لیکن قرآن سے دور ہوں گے. کیوں؟ قرآن کے پڑھنے والے ہوں گے، قرآن کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے والے نہیں ہوں گے. تو قرآن کا دعویٰ اور دلیلیں پیش کرنے کے باوجود بھی خوارج کا پرابلم یہ تھا کہ وہ قرآن کو صحیح سمجھتے نہیں تھے. کوئی آدمی دوائی کا نام صحیح پڑھ لے لیکن کون سی دوائی ہے اور کون سی مرض کے لیے معلوم نہ ہو تو خالی پڑھنے سے علاج ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ انسان کو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن میں کیا ہے، اس آیت کو کہاں فٹ کرنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کیسے اس پر عمل کرنا، یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے. تو خوارج کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ قرآن کے صحیح فہم سے ان کی دوری ہوگی. نمبر 4، خود پسندی، اپنے فہم پر اعتماد. یہ بھی ان میں زیادہ ملے گا آپ کو. مجھ کو صحیح سمجھا، بڑے بڑے علماء کو صحیح نہیں سمجھا.
وہ ان کو کیا سمجھتا ہے، یہ مسئلہ ایسا نہیں، ایسا ہے. تو وہ دوسروں کے فہم کو غلط قرار دیتے ہوئے اپنے ہی فہم کو ہم جو سمجھے وہی صحیح، ان کے اندر عام طور سے آپ کو دکھائی دے گا. اور اکثر ایسے لوگوں سے گفتگو کرنے میں یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ضدی پن اور اپنی ہی انڈرسٹینڈنگ کو بیس بنانا، پچھلے سارے علماء شارحین عربی زبان کے حساب سے آیت میں کیا مطلب نکلتا، تفسیر میں کیا مطلب نکلتا ہے، اس کے مطابق دوسری آیات، احادیث، سلف کے اقوال. ٹرانسلیشن از انف، ترجمہ میرے لیے کافی ہے. دکھ رہا نا، دیکھو صاف صاف لکھے ہوئے نا، ادھر پڑھو، تم پڑھو. تو اس طرح سے مجھے جو سمجھا ہے وہی صحیح ہے، یہ ان کے اندر پایا جاتا ہے. آگے ہم آج 5ویں صفت ان کی دیکھیں گے، عبادات میں غلو و تشدد. عبادات میں غلو و تشدد، خوب عبادت کرنے والے اور ان کی ان عبادات سے تقویٰ، پرہیزگاری، اور یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ حرام، وہ حرام، شکر حرام، ہاں فلانی چیز حرام، اس کی ڈیٹیل میں نے نکالا، اس کا یہ کوڈ دیکھا، وہ بہت زیادہ بھی غلو کریں گے. ٹھیک ہے، جہاں حرام ہے تو حرام ہوگا ہی، لیکن ان کے اندر تقویٰ کا اور عبادات کا اور دینداری کا اہتمام خصوصاً ظواہر میں عام لوگوں سے بھی زیادہ دکھائی دے گا. جہاں تک آپ بھی نہیں سوچتے یہ سوچ کے آ جائیں گے، جو آپ بھی نہیں کرنا چاہتے ان کی تمنائیں اس کی ہوں گی. جہاں آپ اپنی کمیوں کا اعتراف کر لیں گے، ان کی زندگی میں وہ چیز دکھائی دے گی کہ کرتا ہوں میں ایسا، میں کرتا ہوں ایسا. تو یہ عبادات کا غلو ان میں دکھائی دیتا ہے. خوارج کے علامات میں سے خود حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. آپ نے فرمایا یخرج فیکم قوم، تمہارے درمیان ایک قوم نمودار ہوگی، ظاہر ہوگی، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے. وصیامکم مع صیامہم، اپنے روزوں کو ان کے روزوں سے کمتر سمجھو گے. وعملکم مع عملہم، اور اپنے عمل کو ان کے عمل سے کم سمجھو گے. ویقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں گزر پائے گا، قبولیت کے اعتبار سے اوپر نہیں جائے گا، فہم کے اعتبار سے دل تک نہیں پہنچے گا. یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں پیوست ہو کر اس کے پار نکل جاتا ہے. ٹھہراؤ نہیں ہوگا ان کے اندر، آئیں گے صراط مستقیم پر لیکن نکل جائیں گے، ثابت قدمی ان میں نہیں ہوگی، ٹکیں گے نہیں، دین پر حق پر ٹکیں گے نہیں. تو کہا کہ ان میں ان کی جو چیز بتائی، کیا کہا، ان کی نماز سے، اپنی نماز کو تم کم، کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ خصوصاً صحابہ سے. ایسی نمازیں پڑھیں گے، ایسے روزے رکھیں گے، ان کا عمل دیکھ کر تم کو اپنا عمل لگے گا ہم لوگ کم کر رہے ہیں، یہ کتنا کر رہے ہیں لوگ. تو صحابہ کے بارے میں آپ نے کہا تم کو اپنی نماز روزے سے بڑھ کے ان کی نماز لگے گی، کتنا کرتے ہیں لوگ. اور یہی وجہ ہے اسی چیز سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. نہیں یار وہ آدمی اتنا زبردست تقوی والا، پرہیزگاری، میں تو بھی کھا لیتا ہوں تو ہوٹل میں فلاں کھاتا بھی نہیں. عبادات کا اہتمام، میں اٹھتا فجر میں مؤذن کی اذان کے بعد، وہ تہجد میں مسجد میں رہتا، امام صاحب کو جا کے جگاتا ہو، کب تک سوتے امام صاحب، اٹھو، وہ امام صاحب کو جگاتا، اذان وہ دیتا فجر کی. عبادات میں اہتمام، رونا دھونا دعاؤں میں، ہاں نمازوں کا اہتمام، ایک دم لمبی نماز پڑھے گا، ایک دم وضو ایک دم پابندی سے، ایک دم ہر وقت باوضو. یہ چیزیں ان میں عام طور سے دکھائی دیتی تھیں اس زمانے میں، اور آج بھی کہیں نہ کہیں چاہے درجہ بدل گیا ہو دور کے اعتبار سے، لیکن ایک چیز دکھائی دے گی کہ عام پبلک سے یہ لوگ الگ رہتے ہیں، نارمل نہیں رہتے، کچھ اب نارمل رہتے ہیں، غلو اور تشدد. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5058، صحیح مسلم حدیث نمبر 1064، الفاظ بخاری کے ہیں. ایک اور روایت دیکھیے، زید بن وہب الجہنی کہتے ہیں انہ کان فی الجیش الذین کانوا مع علی رضی اللہ عنہ. حضرت زید بن وہب الجہنی کہتے ہیں کہ میں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے لشکر میں تھا الذین ساروا الی الخوارج، جو خوارج سے لڑنے کے لیے نکلے. فقال علی رضی اللہ عنہ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ایھا الناس، اے لوگو، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، یخرج قوم من امتی یقرؤون القرآن، میری امت میں کچھ ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے. لیس قراءتکم الی قراءتہم بشیء، ان کی قرأت کے مقابلے میں تمہاری قرأت کچھ نہیں ہوگی. ولا صلاتکم الی صلاتہم بشیء، ان کی نماز کے مقابلے میں تمہاری نماز کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. ولا صیامکم الی صیامہم بشیء، ان کے روزوں کے مقابلے میں تمہارے روزے کچھ بھی نہیں ہوں گے. یقرؤون القرآن یحسبون انہ لہم وہو علیہم، وہ قرآن پڑھیں گے، وہ سمجھیں گے کہ قرآن ان کے فیور میں ہے، قرآن کی بات ان کی سمجھ کے مطابق ہے، وہ جو سمجھ رہے ہیں وہی بات ہے قرآن میں. یقرؤون القرآن یحسبون انہ لہم وہو علیہم، جبکہ قرآن کی وہی بات ان کے اگینسٹ ہوگی. پرابلم کیا ہے؟ وہ قرآن پڑھیں گے، اس سے ایسی دلیل نکالیں گے، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ آیت ہمارے فیور میں، ہم جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہم جو بات بول رہے ہیں، ہمارا جو ایجنڈا ہے، اس کے لیے قرآن میں دلیل ہے. کون سی آیت ہے؟ یہ آیت ہے. وہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ آیت ان کو فیور کر رہی ہے، قرآن کی باتیں ان کے فیور میں ہیں، ان کی دعوت اور ان کے منہج کے، لیکن وہ ان کی تردید کر رہا ہوگا، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یقرؤون القرآن یحسبون انہ لہم وہو علیہم لا تجاوز صلاتہم تراقیہم، ان کی نماز ان کے حلق سے اوپر بھی نہیں جائے گی، ان کی عبادات اللہ کے نزدیک قبول نہیں. کہا تم ان کی نماز کو دیکھ کر اپنی نماز کو کم سمجھو گے، تمہاری نمازیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں کوانٹیٹی اور مجاہدے کے اعتبار سے، لیکن قبولیت کے اعتبار سے ان کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. لا تجاوز صلاتہم تراقیہم، ان کی نماز قبولیت کے اعتبار سے ان کے حلق سے بھی اوپر نہیں جائے گی، قبول نہیں ہوگی. تو کثرت عمل، لیکن بدعت کی وجہ سے عمل قبول ہوتا نہیں. بدعت کی وجہ سے انسان کتنا بھی عمل کرے، عمل کیوں کرتا آدمی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس کی بدعت کی وجہ سے کثرت عمل کے باوجود بھی اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے، اس بندے کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، وہ دور ہی رہتا ہے اللہ سے. تو لا تجاوز صلاتہم تراقیہم یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے. آپ کو کچھ کلمات ہر معاملے میں ملیں گے، دیکھیے اتنا ریپیٹ ہوا ہے یہ کہ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ. قرآن پڑھنے والے ہوں گے، قرآن 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 پڑھنے والے ہوں گے، لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اس کی نہیں ہوگی، اوپری انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس کی، لیکن ان ڈیپتھ نالج نہیں ہوگا. ترجمہ پڑھے ہوئے ہوں گے، ورڈ ٹو ورڈ پڑھے ہوئے ہوں گے، لیکن واقعی قرآن میں کیا ہے ان کو نہیں معلوم ہوگا. ان ڈیپتھ نالج ان کے پاس نہیں ہوگا، گہرا علم ان کو نہیں ہوگا، موٹا موٹا علم ان کے پاس ہوگا. عبادت کرنے میں وہ بہت ہوں گے، لیکن عبادات اللہ کے نزدیک ان کی مقبول نہیں ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا منہجی غلط ہوگا. لو یعلم الجیش، آپ دیکھیں حضرت نے کیا کہا، لو یعلم الجیش الذین یصیبونہم ما قضی لہم علی لسان نبیہم، اگر اس لشکر کو معلوم ہو جائے جو ان سے جنگ کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اس کے لیے کیا وعدہ کیا گیا ہے، کتنے اجر و ثواب کا وعدہ ہے، لاتکلوا عن العمل، وہ سارے اعمال چھوڑ کے اسی پر بھروسہ کر لیں گے کہ اسی میں ہماری نجات ہونے والی ہے. جو فوج ان سے لڑے گی، اگر انہیں معلوم ہو جائیں کہ اس جنگ پر ان کے لیے کتنا ثواب ہے، تو باقی اعمال کی بجائے وہ اسی عمل کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھ لیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے اس طرح کا جو فتنہ ہے حاکم کی ذمہ داری ہے، انڈیویجول لیول پہ نہیں کہ آپ جنگ پہ کل سے نکل جائیں فضیلت حاصل کرنے کے لیے. وہی مصیبت ہوگی جو شروع میں بتایا ہے.
ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے. حاکم، لشکر کہاں سے آتا؟ ایسے مل کے بناتے چل رہے، احمد فلانا تو لشکر بنائیں گے، نہیں، وہ حاکم کے انڈر میں بنتا ہے. تو حضرت علی حاکم تھے، انہوں نے جنگ کی، مہلت دی، نہیں سدھرے، جنگ کی. وہ جو لوگ جنہوں نے جنگ کی یا اس طرح کے لوگوں سے جو حاکم کی ماتحتی میں جنگ کریں، اگرچہ یہ مسلمان ہیں لیکن اتنا بگاڑ ان کے اندر ہے کہ ان سے جنگ کرنے کی نوبت آ گئی. جو ان سے جنگ کریں گے منحرفین سے، ان کے لیے اتنا بڑا وعدہ ہے کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ اس کا ثواب کتنا ہے تو وہ باقی اعمال کی بجائے اسی پر تکیہ کر لیں گے، بس ہم نے کر لیا بہت کچھ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کا فتنہ ختم کرنا کتنا ضروری ہے، خصوصاً ایک حاکم کے لیے. بعض اوقات کچھ لوگ اس طرح کے فکر کے ہوتے ہیں، ان کو بعض ملکوں میں مسلم حکمران جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ دیکھو جیل میں ڈال دیا اس کو. یا فلاں لوگ اس طرح کے منحرفین ہوتے ہیں اور بہت دور قتل اور غارت گری، بم دھماکے اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. مسلم ملکوں میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں. حاکم ان کو قید کر دیتا ہے یا پھر بعض اوقات ان کو موت کی سزا بھی سنائی جاتی ہے. بہت سے لوگوں کے لیے وہ شہداء میں شمار ہوتے ہیں. لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا فکر کتنا غلط تھا اور انہوں نے کتنا غلط کام کیا جس سے خود مسلمانوں کی جان کا نقصان ہوا ہے. دوسرے تو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کو بھی انہوں نے قتل کیا ہے. IS جیسے لوگ، انہوں نے کس کو قتل کیا؟ یہودیوں سے جنگ میں کبھی IS کا نام آ رہا؟ کہاں ہیں کا وہ لوگ؟ اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات، کہاں ہیں کا وہ لوگ؟ وہ کبھی کسی سے جنگ نہیں کریں گے. قتل کس کو کریں گے؟ مسلمانوں کو. ان کی علامات میں سے یہ کہ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کو ہی قتل کر دیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر بت پرست کو قتل کرنا چاہیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہاں یہ کہ وہ یعنی اگر برے ہیں تو بت پرست کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے. وہ تو کم سے کم اسلام کو مانتا ہے، وہ تو اسلام کو مانتے بھی نہیں، لیکن ان کو چھوڑ دیں گے اور ان کو قتل کریں گے. تو ان کے پاس صحیح فہم قرآن کا نہیں ہوگا. اگرچہ وہ قرآن پڑھیں گے، نماز روزہ بڑھ چڑھ کے پڑھنے والے ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے. تو یہ جو چیز ہے یہ ان کی علامات میں سے ہے کہ وہ لوگ ایسی عبادت کریں گے کہ دوسرے بھی سوچیں گے کہ بہت اللہ والے لوگ ہیں، بہت عبادت گزار لوگ ہیں. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر 1066. ابو سلمہ کہتے ہیں جاء رجل الى ابی سعید، ابو سعید الخدری، جاء رجل الى ابی سعید، ایک شخص ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. فقال هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر فی الحروریۃ شیئا، کہا کہ پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حروریہ کے بارے میں کچھ کہتے سنا ہے؟ حروریہ کون؟ خوارج. کیوں؟ حرورہ کے مقام پر وہ لوگ جمع ہوئے تھے، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروریہ. ہم نے بہت شروع میں دیکھا تھا ان کے کیا کیا القاب ہیں، ان میں سے ایک لقب کیا ہے؟ الحروریہ. کیا آپ نے حروریہ کے بارے میں کچھ حدیث سنی ہے؟ قال سمعته یذکر قوما یتعمقون فی الدین، کہا کہ میں نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کے بارے میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یتعمقون فی الدین، کہ جو دین میں غلو کریں گے. دین میں کیا کریں گے؟ غلو کریں گے. غلو کرنا کس کو کہتے ہیں؟ حد پار کر جانا، جتنا کرنا اس سے آگے بڑھ جانا، اس کو غلو کرتے ہیں. جیسے عقیدے میں، تعریف میں غلو کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تعریف کرے کہ اللہ کے برابر بنا دے، حد توڑ کے اوپر. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، انہیں اللہ کا بندہ سے، نبی اور رسول سے بڑھا کے کیا کر دیا؟ بیٹا بنا دیا. غلو ہے یہ. کبھی عبادات میں غلو ہوتا ہے کہ آدمی کیا کرے، مثلا گیا فرض کے لیے وضو کیا، پھر آیا سنت کے لیے پھر جا رہا وضو کرنے. کیوں؟ بولے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے اللہ کے نبی سے. اللہ کے بندے، ہر نماز سے مراد ہر وقت کی نماز ہے نا، کہ ہر نماز. رات میں کیا تراویح میں تو پوری 2 رکعت کے بعد وضو کرے گا اور وتر کے لیے الگ سے کر رہا؟ بولے کیا وضو سے گناہ جھڑتے نا، وضو سے
گناہ جھڑتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کہ آپ ہر نماز کے لیے دو رکعت کے لیے آپ الگ الگ وضو کرتے؟ صحابہ ایسا کرتے نہیں کرتے تھے، آپ ایک ہی وضو سے قیام اللیل کرتے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کرنے لگے اور یہ کہے ثواب کا کام ہے نا، وضو غلط ہے کیا؟ پہلے سے گناہ جھڑتے دوسرے سے نہیں جھڑیں گے؟ ہمیں کہیں یہ کیا ہے؟ غلو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو کرنے کا کام ضرورت سے زیادہ کرنا، یہ کیا ہے؟ غلو۔ اس کی ایک حد ہے، اس سے زیادہ بڑھ جانا، شرعی دائرے سے باہر نکل کے اپنے طور پر زیادہ کرنا، یہ غلو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ ایک قوم کا تذکرہ کرتے تھے، یتعمقون فی الدین، جو پورے دین کے معاملے میں غلو کا شکار ہوں گے، چاہے وہ عقیدہ ہوں، چاہے عبادات ہوں، چاہے لوگوں کے حقوق کا معاملہ ہو، حلال و حرام کا معاملہ ہو، اس میں کیا کریں گے؟ تعمق کریں گے۔ تعمق کہتے ہیں غلو کرنے کو، چاہے پھر وہ عقیدے میں ہو، قول میں ہو، عمل میں ہو، اس کو غلو کہتے ہیں۔ یحقر احدکم صلاتہ عند صلاتہم، تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کو ان کی نماز سے کم سمجھے گا، وصومہ عند صومہم، اور ان کے روزے سے اپنے روزوں کو کم سمجھے گا، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر ہو جاتا ہے، تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 11291، حدیث صحیح ہے۔ اور ایک حدیث سنیے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لما اعتزلت الحروریۃ فکانوا فی دار علی حدتہم، جب میں حروریہ سے الگ ہوا، یعنی ان کے ہاں سے لوٹا، تو ایک علاقے میں تھے، فقلت لعلی یا امیر المؤمنین ابرد عن الصلاۃ، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین ذرا نماز ٹھنڈی کر کے پڑھیں، دوپہر کی نماز، لعلی آتی ہؤلاء القوم فاکلمہم، ذرا میں ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے کچھ بات کر کے آتا ہوں۔ قال انی اتخوفہم علیک، حضرت علی نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تم کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ قلت کلا ان شاء اللہ تعالی، کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ قال فلبثت احسن ما اقدر علی من هذه الیمانیہ، یمنی جوڑا پہن کے میں اچھے سے اچھا ان سے ملنے کے لیے گیا۔ قال ثم دخلت علیہم وهم قائلون فی نحر الظہیرہ، میں جب ان کے پاس گیا، داخل ہوا ان کے قریب ان کی بستی میں، تو دیکھا کہ وہ دوپہر کے وقت بھری دھوپ میں قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ قال فدخلت على قوم لم ار قوما قط اشد اجتہادا منهم، کہتے میں جب ان کے پاس گیا تو میں ایک ایسی قوم کے پاس گیا کہ میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ عبادت میں مجاہدہ کرنے والا نہیں دیکھا۔ لم ار قوما قط اشد اجتہادا منهم، ان سے زیادہ مجاہدہ کرنے والا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایدیہم کأنہا ثفن الابل، ان کے ہاتھ ایسے تھے جیسے اونٹ کے گھٹنے ہوتے ہیں، بیٹھ بیٹھ کے ہو جاتے ہیں نا، تو اس کے اندر آپ دیکھیے جانور جب بیٹھتا ہے تو اس کی مٹی پر بار بار رکھنے کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے حصہ اس کا، تو ان کی ہتھیلیاں ایسی تھی سجدے کر کر کے مٹی میں کنکریوں پر، جیسے وہ اونٹ کے گھٹنے جیسے ہوتے ہیں۔ اور وہ وجوہہم معلمۃ من آثار السجود، اور ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر نمایاں تھا۔ راتوں میں لمبی نمازیں پڑھنے والے، سجدے کرنے والے، پیشانی پہ گھٹے بنے ہوئے تھے ان کے، اتنے سجدے کرنے والے، اتنی عبادت کرنے والے، میں نے اپنی زندگی میں اتنی عبادت کرنے والے نہیں دیکھا، اتنا مجاہدہ کرنے والے۔ کیا فائدے کا مجاہدہ؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک گمراہ ترین طبقہ تاریخ میں ایسا گزر چکا ہے جو بہت عبادت کرتا تھا،
تو کسی کی عبادت سے دھوکہ نہیں کھانا، کسی کی زندگی میں بعض نیک اعمال ہونے سے دھوکہ نہیں کھانا، یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر اس کی بات ماننا ہے تو اس کا عقیدہ اور منہج کیسا ہے۔ خالی عبادت دیکھ کے دھوکہ نہیں کھانا کسی سے۔ خوارج گمراہ تھے لیکن عبادت میں بہت آگے تھے، اتنی عبادت کرنے والے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان کون نہیں ہے۔ بچے تھے، اپنی خالہ میمونہ ان کے پاس جا کے کہا میں رات میں ان کے ہاں رکاں تاکہ میں دیکھوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عبادت کرتے ہیں۔ بچپن میں ان کا حال یہ تھا کہ رات میں تہجد کی نماز سیکھنے کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکے اور آپ کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی۔ مقصود یہ تھا کہ میں سیکھوں تہجد کیسے پڑھتے ہیں ہمارے نبی۔ تو بچپن سے عبادت گزار انسان، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنی عبادت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا، اتنا مجاہدہ کرنے والا، کٹے پڑے ہوئے ہاتھ، بالکل ہتھیلیاں سخت ہو گئی ان کی سجدے کر کر کے، پیشانی پر ایک دم نشان بنا ہوا ہے سجدوں کا، کوئی بھی دیکھ کے پہچان لے گا بہت سجدے کرتا ہوا بھائی ہے۔ اتنی عبادت کر کے بھی وہ گمراہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کا عبادت خوب کرنا اچھی بات ہے بھائی، شرعی حدود کے اندر سنت کے مطابق عبادت کرنا اچھا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عبادت نہیں کرنا، لیکن صرف وہ پیمانہ نہیں ہے کسی انسان کے صحیح ہونے کا۔ صوفیہ کو اگر آپ دیکھیں اتنی عبادت کرتے ہیں کہ اگر ہماری 3 نسلوں کو جمع کریں تو عبادت نہیں ہوگی، ایک رات میں اتنی۔ آپ پڑھیے ان کے حالات کو، اتنے سالوں سے میں ہر رات میں 100 رکعتیں پڑھتا ہوں اور اتنی رکعتیں پڑھتا ہوں، اتنی لاکھ میں نے سبحان اللہ بول دیے، اتنے کروڑ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیے۔ تو آپ سوچئے اتنا عمل ان کے پاس ہے، لیکن عقیدہ کیا ہے؟ بندہ اور اللہ ایک ہے، ہر چیز میں اللہ کا ظہور ہے۔ تو ایک انسان عبادات خوب کر رہا ہے لیکن اس کا عقیدہ اور منہج غلط ہے۔ کثرت عبادت سے غلط عقیدے اور غلط منہج کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو کہا کہ ایسے لوگ میں نے نہیں دیکھے، اور ان کے ہاتھوں اور پیشانیوں کا ذکر کیا۔ اس حدیث کو امام عبدالرزاق الصنعانی نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے، اور روایت نمبر ہے 18678۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ عمرو ابن سلمہ کہتے ہیں، اب یہ واقعہ بھی دھیان سے سنیں، اس میں بہت ساری سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ عمرو ابن سلمہ کہتے ہیں، عمرو ابن سلمہ الحارث، یہ تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة۔ فجر کی نماز سے پہلے ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ عرب میں عام طور سے علماء کے ہاں ایک مزاج عوام میں ہوتا ہے، طلبہ میں خصوصاً، کہ عالم کے انتظار میں رکے رہتے ہیں، عالم جب نکلتا ہے تو اس کے ساتھ پھر چلتے چلتے راستے میں اس سے کچھ دین کی باتیں پوچھ لیتے ہیں، اور یعنی سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور صحبت سے سیکھنے ملتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہاں آج بھی ہیں، اس سلف سے چلی آ رہی ہیں۔ آپ کو عام طور سے دکھائی دے گا حرم میں آپ جا رہے ہیں کہیں تو کوئی عالم آ جائے، دائیں بائیں لوگ آئیں گے، اس لیے نہیں کہ سیکیورٹی گارڈ کے سے چل رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہوں گے مسئلے اور وہ چلتے چلتے بتا رہے ہوں گے۔ تو کہتے کہ ہم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے صبح میں۔ فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، جب وہ نکلتے اپنے کمرے سے، اپنے گھر سے، تو ان کے ساتھ ہی ہم بھی کیا کرتے، مسجد کی طرف چلنے لگتے۔ فَجَاءَنَا ابو موسیٰ الاشعری، ایک دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ فقال اخرج علیکم ابو عبد الرحمن بعد، اخرج علیکم ابو عبد الرحمن بعد، ابو عبد الرحمن اپنے کمرے سے نکلے کہ نہیں نکلے ابھی تک؟ قلنا لا، کہتے ہیں ہم نے کہا نہیں ابھی تک نہیں نکلے۔ فجلس معنا، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ حتی خرج، یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود باہر آئے۔ فلما خرج قمنا الیہ جمیعا، جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلے ہم سب کے سب جانے کے لیے، تعظیم کے لیے نہیں، جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فقال له ابو موسیٰ یا ابا عبد الرحمن، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا
اے ابو عبد الرحمن، یہ کس کی کنیت ہے؟ عزت والا نام عبداللہ ابن مسعود کا، ابو عبد الرحمن، یا ابا عبد الرحمن انی رأیت فی المسجد آنفا امرا انکرته ولم ار والحمد للہ الا خیرا. کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، مسجد میں نے ایک ایسا عمل دیکھا جو مجھے بڑا اجنبی لگا، اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں آیا نہیں، لیکن عمل الحمدللہ مطلب بھلائی دکھ رہا ہے، اچھا ہی عمل ہے. قال فما ہو، ابن مسعود نے کہا کیا ہے، کیا ہو، مطلب کیا عمل کیا ہے؟ قال ان عشت فستراہ، اگر اللہ آپ کو زندگی دے تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے مسجد چل کے. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، میں نے دیکھا لوگ مسجد میں حلقہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دائرے حلقے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں. فی کل حلقۃ رجل وفی ایدیہم حصا، ہر حلقے میں ایک گروپ لیڈر ہے، ایک آدمی ہے اور سب کے ہاتھ میں کیا ہیں؟ کنکریاں. وفی ایدیہم حصا فیقول، وہ لیڈر بولتا ہے کبروا مئۃ فیکبرون مئہ، ان کا لیڈر کیا بولتا ہے؟ 100 بار تکبیر کہو، تو 100 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کنکریوں پر گنتے ہیں. فیقول حللوا مئۃ فیحللون مئۃ، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہو 100 بار، سارے کے سارے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، کنکریوں پر گننا شروع کرتے ہیں. ویقول سبحوا مئۃ فیسبحون مئۃ، کہتا 100 بار سبحان اللہ کہو، سارے کے سارے 100 بار سبحان اللہ کہتے ہیں کنکریوں پر. قال فماذا قلت لهم، ابن مسعود نے ان سے کہا، ابو موسیٰ اشعری سے، تو آپ نے ان سے کیا کہا جب وہ یہ سب عمل دیکھا آپ نے، تو کہا کیا ان سے؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك او انتظار امرك، کہا میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، میں تو بس انتظار میں تھا کہ آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے، اچھا ہے برا ہے، یہ کیا ہے، آپ کیا بولتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں. آپ کے انتظار میں میں نے کہا اس کو ایسے ہی رہنے دو، جا کے پہلے پوچھتے ہیں. یہ بھی طریقہ صحیح ہے کہ ایک آدمی جو اگرچہ خود بھی علم والا ہیں، ابو موسیٰ اشعری کیا حدیثوں کے راوی نہیں ہیں، وہ بھی علم والے تھے، لیکن ان سے بڑھ کے علم والا کون؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں نے کوئی سٹیپ نہیں لیا، میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، میں بس آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی رائے جاننا چاہتا تھا کہ یہ کیا ہے. دکھنے میں تو صحیح دکھ رہا لیکن اس سے پہلے دکھا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یاد رکھے اس بات کو، دیکھنے میں تو صحیح دکھ رہا لیکن اس سے پہلے اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، سلف سے ہے نہیں ہے. تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ قال افلا امرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم الا يضيع من حسناتهم، تم نے کیوں نہیں کہا ان سے کہ گناہ شمار کرو اپنے، یہ کنکریوں پر یہ سبحان اللہ الحمدللہ گننے سے اچھا ہے کیا کیا پاپ کیے تم لوگوں نے، گنو اس کو، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا. اس سے تو اچھا تھا کہ تم گناہ گنتے اپنے کتنے گناہ کیے تم لوگوں نے، تاکہ توبہ کی توفیق ہو. ثم مضى ومضينا معه، پھر وہ بھی چلتے رہے، ہم بھی ان کے ساتھ چلتے رہے. حتى اتى حلقة من تلك الحلق، یہاں تک کہ مسجد پہنچے، مسجد میں ایک حلقے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، سب بیٹھے ہوئے، یہ جا کے کھڑے ہوئے وہاں پہ. فوقف عليهم، جا کے بالکل ان کے سامنے ان کے اوپر کھڑے ہو گئے. فقال ما هذا الذي اراكم تصنعون، کہا یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، کیا کر رہے ہیں، پوچھا ان سے کیا لگایا تم لوگوں نے، کیا عمل چل رہا تم لوگوں کا. قالوا یا ابا عبد الرحمن حسن نعد به التکبیر والتحلیل والتسبیح، کہا اے ابو عبد الرحمن کنکریاں ہی ہیں، ہم اس پہ کیا کرتے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر گنتے ہیں. قال فعدوا سیئاتکم فانا ضامن الا یضیع من حسناتکم شیء، اپنے گناہ گنو، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اللہ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا. وَيْحَكُمْ یا امت محمد ما اسرع حلقتکم،
بربادی ہو تمہارے لیے اے امت محمد، کتنی جلدی ہلاکت کی طرف نکل پڑے تم لوگ۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون، یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے صحابہ ابھی زندہ ہیں۔ وَهَذِهِ ثِيَابُ لَمْ تَبْلَ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، اور یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی تک کے بوسیدہ نہیں ہوئے، پرانے نہیں ہوئے، آپ کی وفات ابھی بھی ہوئی ہے، اور آپ کے کپڑے تک پرانے نہیں ہوئے، آپ کے برتن بھی ابھی تک ٹوٹے نہیں، اور تم ابھی سے گمراہ ہو گئے۔ ما اسرع ہلاکتکم، اتنی جلدی تم لوگ ہلاکت کی طرف دوڑ پڑے۔ والذی نفسی بیدی، والذی نفسی فی یدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد او مفتتح باب ضلالہ، یہ انڈر لائن کرنے کا جملہ ہے۔ اس میں کئی جملے ہیں جو انڈر لائن کرنے کے ہیں، کہ یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر دین پر ہو، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنے والے لوگ ہو، دو میں سے ایک ہے۔ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو ہمارے نبی نے نہیں کیا، یہ عبادت، یہ طریقہ عبادت کا ہمارے نبی کا نہیں ہے، تو یا تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر طریقہ اپنانے والے ہو، کہ جو ہمارے نبی کو بھی نہیں سمجھا تم کو سمجھ میں آ گیا ماشاءاللہ، یا تو ایسا ہے، یا پھر ایسا ہے کہ تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو، سماج میں بدعت نہیں ہے، تم بدعت نکال رہے ہو، بیٹھ کے گروپ بنا کے ایک آدمی بولتا ہے اتنے پڑھو، پھر کنکریوں پہ پڑھتے، یہ کیا طریقہ ہے ذکر کرنے کا؟ ہمارے نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا، ہم کو لے کے بیٹھے کبھی ایسا، لو کنکریاں لاؤ، ہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 10,000 بار پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد میں ہاں بریڈ اور قیمہ بھی کھائیں گے۔ ٹپکل آج بھی ہوتا ہے نا مسجدوں کے اندر، کیا ہوا؟ بولے فلانے کا کیس اٹکا ہوا ہے جائیداد کا، جبکہ اس نے ہڑپا ہوا جائیداد ہے، ایسا کیسے ہو؟ وہ بھی کیس بھولا بھالا معصوم کیس نہیں ہے، ڈاکو کیسے ہو؟ لیکن اس کے لیے کیس اس کے فیور میں آیا، اس کے لیے کیا ہے؟ آیت کریمہ ہے، اور کھانا بھی ملے گا، لیکن شروع میں نہیں، ختم پہ۔ بتائیے آج نہیں ہوتا ہمارے یہاں پر، یہی ہو رہا ہے، قائد پڑھا جائے گا، اخروٹ بادام پہ پڑھا جائے گا، ڈرائی فروٹس، اپنا بھی تو کلاس ہونا چاہیے، ہاں ڈرائی فروٹ پہ پڑھتے ہیں، ہاں ذکر بہت زبردست، کھجور کی گٹلی پہ کون پڑھتا ہے؟ تو ہم اخروٹ بادام پہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کیا کہا، اس طرح کے حلقے بنا کر جو ذکر کیا، کہا کہ یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر طریقے پر ہو، بہتر دین پر ہو، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ یہ نہیں کہ دونوں میں سے ایک ہے، انہوں نے بتایا یہ ڈانٹ کے طور پر ہے، یہ نہیں کہ پاسبلٹی پہلے کی ہے، کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دین کا ہو سکتا نہیں، ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے ڈانٹ کے طور پر کہا، یعنی تمہارا عمل سے گویا کہ یہ دعویٰ ہو رہا ہے کہ ہم اس سے بھی بہتر کر رہے ہیں، تمہارا یہ عمل خاموش زبان میں گویا کہ ایک دعویٰ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی بہتر ہے، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولے، اور وہی یقینی ہے۔ ان میں بھولا بھالا ایک آدمی تھا، اس نے کیا بولا؟ قالوا یا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، کہا اے ابو عبد الرحمن اللہ کی قسم ہماری نیت بھلائی کی تھی۔ ابن مسعود نے کیا کہا پھر؟ ہاں اگر نیت اچھی تھی تو ٹھیک ہے، بولے ایسا، لوگ کیا بولتے ہیں؟ پر نیت تو اچھی ہے نا ہماری، کیا کوئی عمل اگر ثابت شدہ نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بدعت ہو، بدعت اچھی نیت سے صحیح ہو جاتا؟ چوری کیوں کر رہا بھائی؟ بولے غریبوں میں بانٹنا ہے، یہ امیر لوگ بہت پیسے والے ہیں، ان کی چوری میں کرتا ہوں، اور چوری کر کے کیا کرتا؟ جو فٹ پاتھ پہ بیچارے ان کو کھانے کو بھی نہیں ملتا ان کو کھلاتا میں، یہاں سے چوری یہاں سے صدقہ، صحیح ہے؟ صدقہ کرنا اچھا ہے کہ نہیں؟ اچھا ہے، تو پھر غلط کیا ہے؟ نیت بھی اس کی اچھی کہ غلط ہے؟ بھائی محنت کر کے تو نہیں کما سکتے، کوئی لنگڑا ہے، لولا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی کیسا ہے، تو یہ تو خود سے کر بھی نہیں سکتے محنت، تو ان کے لیے میں محنت کر رہا ہوں،
میں قربانی دے رہا ہوں ان کے لیے. چلتا؟ سوچ رہے آپ لوگ کیا بول رہے ہیں اس میں؟ چلتا کیا یہ؟ نہیں چلتا، کیونکہ چوری خود کیا ہے؟ غلط ہے. چوری کر کے آپ صدقہ نہیں کر سکتے. صدقے کا یہ طریقہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو صرف نیت سے غلط کام صحیح ہو جاتا نہیں ہوتا. اچھی نیت سے ایک بدعت سنت کی کیٹیگری میں آ جاتی. چل تو آئے تیرا، ہاں تین اس کی نیت اچھی ہے، اس کو بدعت کو بھی سنت کے اس میں لے لیں گے. ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں. بدعت بری رہے گی چاہے اس کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو. نیت سے بدعت جائز یا اس سے بڑھ کے سنت نہیں بن جاتی ہے. قال واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر. کہا ابو عبد الرحمن ہماری نیت اچھی تھی، کیا غلط نیت ہے ہماری؟ ہم تو اچھی نیت سے کر رہے ہیں نا سب بیٹھ کے. قال وکم من مرید للخیر لن یصیبہ. یہ بھی جملہ ہائی لائٹ کرنے کا ہے. کتنے ہی اچھی نیت رکھنے والے، خیر کی نیت رکھنے والے، خیر کا ارادہ رکھنے والے، ان کو خیر نصیب ہوتی نہیں. خالی نیت سے کام چلتا نہیں. سنت بھی ضروری ہے. منزل پر پہنچنے کے لیے جہاں اخلاص نیت ضروری ہے وہیں پر اتباع سنت بھی ضروری ہے. ایک انسان نیت کرے حج کو جانے کا، اپنے کو پہنچ جاتا مکہ میں، اس کو اس فلائٹ میں بھی تو بیٹھنا پڑے گا نا. انڈونیشیا کی فلائٹ میں بیٹھا تو پہنچے گا؟ بولے میری نیت اچھی ہے، اللہ پہنچائے گا مجھ کو. کہاں پہنچا؟ انڈونیشیا. چلتا؟ اس کو کون سی فلائٹ میں بیٹھنا پڑے گا؟ ہاں اس کو وہیں جانا پڑے گا. تو آپ کی نیت اچھی ہے حج کی، لیکن عمل کون سا ہے؟ انڈونیشیا کا. تو پہنچیں گے حج کے لیے؟ نہیں. تو کوشش بھی صحیح ہونا چاہیے. اگر نیت صحیح ہے کافی نہیں ہے. نیت اچھی بات ہے، لیکن کوشش بھی کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہے. آپ کو روشنی چاہیے اور آپ پنکھے کا بٹن دبا رہے ہیں. چلتا؟ پنکھا چالو ہوگا، روشنی چالو ہوگی، اندھیرے کا اندھیرا ہی رہے گا. لیکن آپ کی نیت تو اچھی تھی نا، روشنی کی نیت تھی. آئی روشنی؟ نہیں، کیونکہ آپ نے بٹن روشنی کا نہیں دبایا. یہی بات ہے کہ آپ کا عمل اور آپ کی نیت دونوں صحیح ہونا چاہیے. اکثر لوگوں میں گمراہی ہے کہ ان کا مقصد اچھا ہوتا ہے لیکن رستہ صحیح نہیں رہتا. اس کا سولوشن صوفیوں نے کیا نکالے؟ سارے راستے اسی کی طرف جاتے ہیں. کہیں سے بھی جاؤ کہاں پہنچیں گے؟ یہاں تک کہ انہوں نے پھر کفر اور شرک کے راستوں کو بھی کہا کہ کسی کی بھی عبادت کرو. صوفیوں نے کیا کہا؟ وہ اللہ ہی کی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. تو پھر تو کسی کی بتوں کی بھی عبادت کریں، اللہ کی ہی کر رہا وہ، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کا وجود ہے ہی نہیں. نعوذ باللہ. یہ بکواس عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کس کے لیے کہا اللہ نے قرآن میں؟ تو بعض اوقات لوگوں کا یہ بولنا ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد اچھا ہے، راستہ کیسا بھی چلتا ہے. گولز اور مینز جس کو انگلش میں بولتے ہیں، گولز اچھے ہونا کافی نہیں ہے، مینز بھی صحیح ہونا چاہیے. مقاصد کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، وسائل کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے. اپنے کو اسلامی حکومت قائم کرنے کی ہے، آپ کیسا بھی کھٹر پٹر کر کے اسلامی حکومت قائم کریں گے. فرینچ کا ریولوشن دیکھ کے، ہاں ادھر کا امریکہ کا ریولوشن دیکھ کے، فلانا برٹن کا ریولوشن دیکھ کے آپ اپنی طرف سے کچھ چوچو کا مربع بنا کے آپ کر سکتے دین کا کام؟ اسلامی حکومت لا سکتے آپ؟ نہیں کر سکتے. آپ کا مقصد اگر اچھا ہے تو آپ کا طریقہ بھی اسلامی ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ صرف مقاصد کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، وسائل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ مقصد اچھا طے کر لیتے ہیں، راستہ جرمنی کا، ہٹلر والا. راستہ غلط نہیں ہونا چاہیے، راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے اگر منزل صحیح ہے تو. یہ بہت اہم اصول یہاں پر ہے. اسی لیے ابن مسعود نے کیا کہا؟ وَكَم مِّن مُّرِيدٍ لِّلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ. کتنے ہی خیر کے ارادہ رکھنے والے، خیر ان کو نصیب ہوتی نہیں. ان کی انٹینشن ہے لیکن ان کو ملتا نہیں، چاہت کے باوجود ان کو نہیں ملتا ہے. ہر چاہنے والے کو ملتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیٹھا غلط گاڑی میں ہے،
चला गलत रास्ते पर। इन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दथना, सुनो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे हदीस बयान की, अन्न कौमन यक़रऊन अल-क़ुरआन ला युजाविज़ु तराक़ियहुम, कुछ लोग ऐसे आएंगे जो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से आगे नहीं बढ़ेगा। वैमुल्लाहि मा अदरी लअल्ल अक्सरहुम मिनकुम, अल्लाह की कसम मैं पक्का तो नहीं जानता लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर उनमें से तुम ही लोगों में से होंगे, या तुम में से अक्सर उन्हीं में से होंगे। तुम में से अक्सर वही दिख रहे हैं मुझको जिनके बारे में हदीस में कहा गया है। इसको बोलते हैं फिरासत, कि अभी उनकी कुछ आसार जाहिर हुए जंग के, अभी कोई हालात बिगड़े ऐसे नहीं, लेकिन वो होने से पहले इनकी खसलतें देख के, इनकी मेंटालिटी देख के उन्होंने समझ लिया कि इनमें से ही निकलने वाले वो लोग, कि कुरान पढ़ेंगे लेकिन उनके हलक से पार नहीं गुजरेगा। वैमुल्लाहि मा अदरी लअल्ल अक्सरहुम मिनकुम सुम्मा तवल्ला अन्हुम, ये कह के वहाँ से वो निकल गए। फ़क़ाल अम्र इब्न अबस इब्न सलमा, अम्र इब्न सलमा जो रावी हदीस के, कहते हैं रअयना आम्मत उलाइकल हिलक़ी युताइनूना यौमन नहरवान माल खवारिज, ये जो बैठी हुई पब्लिक थी, ये जिक्र फिक्र करने वाले, के कहते हैं कि इनमें से अक्सर को हमने देखा खवारिज के साथ मिल के नहरवान की जंग के दिन, जो खवारिज से जंग हुई हज़रत अली की, उस दिन हमारे ख़िलाफ़ ये लोग लड़ रहे थे। इनमें से लोग थे वो जो इब्न मसूद ने प्रिडिक्ट किया था, जो पहले ही बता दिया था, तो वो बात वाकई वैसी ही निकली कि उन्होंने पहले देख के बताई, ये इधर गाड़ी इधर जा रही, पहुँचने वाली उधर ही है। आप बाज़ औक़ात एक पानी का रेला कहाँ जा रहा, वो कहाँ पर नाला जाने वाला आपको दिखाई देता कि ये पानी होते होते वहीं जाने वाला दिख रहा है भाई, क्योंकि ढलान इधर ही है। तो एक आलिम बाज़ औक़ात अल्लाह की तरफ से जब किताब व सुन्नत की बसीरत उसके पास होती है, तो वो हालात देखकर अगले हालात के बारे में अंदाज़ा लगा सकता है। ये इल्म गैब नहीं है, इसको क्या कहते हैं? फिरासत। अलामात देखकर नताइज को इस्तिंबात करना, ऐसे कई सहाबा की ज़िंदगी में आपको मिलेगा। एक आदमी इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास आया, कहा कत्ल करने वाले के लिए तौबा है कि नहीं? उसका नहीं, उठ के चला गया। साथों ने कहा है ना, तो है उसके लिए, हर एक के लिए तौबा, उसके लिए क्यों नहीं? कहा उसकी आंखों से खून टपक रहा था, वो बस मेरे से कंफर्मेशन लेने के लिए आया था और जाके किसी को डालने वाला है, कत्ल करने वाला है। तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, क्योंकि कुरान में उसके बारे में बहुत सख्त बात आई है, खालिदीन फ़ीहा, उसके लिए कहा खालिदन फ़ीहा, कि जो यानी वमन क़तल मुअमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा, ये बहुत सख्त बात है। अबदा नहीं आया वहाँ पे कि जो जानते बूझते किसी मुसलमान को कत्ल कर डाले वो जहन्नम में होगा, हमेशा रहेगा। उलमा ने यहाँ पर कहा कि हमेशा रहेगा, इतना रहेगा कि उसको हमेशा बोल सकते हैं, अगरचे निकाला जाएगा अगर ईमान है तो, और हलाल कर लिया अपने लिए तो फिर तो हमेशा ही चला जाएगा। हाँ कर सकते, मुसलमान को कत्ल करना आराम नहीं है, अगर ऐसा मानता है तो जहन्नम में जाएगा हमेशा के लिए। इस्तिहलाल अगर कर लेता है कत्ल मोमिन को, तो ऐसा आदमी हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। तो आप देखें कि बाज़ औक़ात अहले इल्म, उनके अंदर वो बसीरत होती है, उनके अंदर वो फिरासत होती है कि वो समझते हैं। कई लोगों के बारे में सलफ़ ने कहा ये गुमराह होगा, ये गलत निकलेगा, ये ऐसा रहेगा, तो इस तरह से वो समझते हैं। आज भी लोग कुछ भी बोलते हैं। बड़े बड़े उलमा जब कहते हैं मत सुनो उसको, सही नहीं हो, तो अच्छा तो बोलता ना, और रोना आता सुन के, कितना अच्छा बोलता, क्या गलत है उसमें, बुरा क्या है? अगर वो भी था, इंसान है, थोड़ी बहुत गलती होती, तो मत सुनो। लेकिन कुछ साल के बाद वो क्या बोलता? इंसान बंदर से बना है, हाँ, कब्र से मांगना शिरिक नहीं है। बाद में जाके समझ में आता, और बराबर बोलते थे शेखा, मत सुनो उसको,
تب جا کے سمجھ میں آتا. پر آپ کدھر ہے ابھی اس کی ناؤ میں؟ اب جا کے سمجھ میں آیا. علی مرزا کو مت سنو. ارے قرآن حدیث سے بتاتا نا، وہ دلیل دیتا نا. پھر بعد میں جا کے جب وہ بولتا کہ تم کو جنت میں اللہ منی خدا بنانے والا ہے، او تو یہ کیا بول رہا بھائی؟ اب سمجھ میں آتا کہ یہ پیدل ہے. ساری چیزیں کیا ہیں؟ سب ضائع ہیں، کیونکہ یہ شرک یا کفر یا کلمہ ہیں. جتنا لیپا پوتی کرے اتنا کم ہے، اور اس کو بگاڑتا ہے. تو ایک آدمی بظاہر دکھتا ہے صحیح، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ یہ علامات پچھلے بھی فرقوں میں تھیں. ہسٹری ریپیٹس itself. تاریخ میں جو اللہ نے ہم کو بتایا، واقعات بتائے، کیوں بتائیں؟ انجوائے کرنے کے لیے؟ قصہ سنو اس کے لیے نہیں، تاکہ ہم ان قوموں کے ماضی کو دیکھ کر اپنے حال میں دیکھیں کہ یہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے، کہیں آج بھی وہی چیز تو نہیں، تاکہ ہم اس سے بچیں. تو علماء جانتے ہیں، چونکہ وہ تاریخ پڑھے ہیں، فرقوں کو دیکھے انہوں نے، قرآن و سنت میں حالات پچھلی قوموں کے دیکھے ہیں، تو وہ علامات دیکھ کے ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گاڑی غلط جانے والی آگے ہے. اللہ یہ کہ اللہ توبہ کی توفیق دے، اللہ اصلاح کرے تو کوئی بھی سدھر سکتا ہے بھائی، کیوں نہیں؟ لیکن بعض اوقات کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں اہل بدعت کی کہ اہل علم برابر پہچان لیتے ہیں غلط جا رہا ہے، آگے بہت غلط جائے گا، دور رہو اس سے. لیکن عام جنتا کو سمجھ میں آتا نہیں. ان کو کب سمجھ میں آتا؟ جب آلریڈی ڈیمیج ہو جاتا، نقصان ہو جاتا. نقصان ہونے کے بعد ان کو سمجھ میں آتا کہ یہ غلط تھا. پھر دل واپس سے معصوم بھولا نہیں بنتا، صحابہ کے بارے میں واپس سے ویسا صاف نہیں ہو پاتا، دل ویسا نیک نہیں بن پاتا، کیونکہ ڈیمیج دل میں ہو چکا ہے. پھٹا ہوا سینے کے بعد سل تو جاتا، لیکن زخم کچھ ہوا سی دیے، سل تو جاتا، لیکن باقی رہتا ہو اس کا ایک حصہ باقی رہتا، اور دکھتا ہو برابر موسم میں. جب بھی موسم آتا اس کا برابر ٹوٹی ہوئی ہڈی بولتی ٹوٹی ہوں میں دوسری ہڈیوں کی طرح نہیں ہوں، میرا معاملہ الگ ہے. یاد دلاتی بار بار فریکچر ہڈی جڑ گئی، لیکن ویسی نہیں جڑی جیسی جڑنی چاہیے تھی. تو کیوں آدمی بولے جڑ سکتا، لیکن کائے کو ٹوٹنا؟ اپنے آپ کو کیوں ایسے لوگوں کے حوالے کرے جو گمراہ ہیں؟ تو آپ دیکھیے، ایک عمل تھا، اس عمل پر ابو موسیٰ اشعری نے آگے پوچھا، دکھ رہا تو اچھا، لیکن پھر بھی پوچھنا ضروری، غلط بھی ہو سکتا، کر کے تو پوچھے نا، آپ کی رائے اس میں کیا ہے؟ انہوں نے جا کے کہا کہ غلط، ڈانٹ دیا سب کو، یا تو تم گمراہ ہو یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو. اور کہا کہ میں نے ایک حدیث سنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے اوپر نہیں جائے گا اور دین سے نکل جائیں گے. مجھ کو لگتا ہے تم انہی میں سے ہو. اس وقت پہ کوئی ایسی علامت ان کی ظاہر نہیں ہوتی، لیکن یہ چیز مینٹالٹی ان کے اپنے دل سے کچھ بھی کرنا اور اس کو صحیح بولنا، اپنی نیت کو اصل بنانا، نیت کے بیس پہ صحیح غلط کا فیصلہ کرنا، ہماری نیت اچھی ہے چاہے پھر ہم کچھ بھی کریں. یہ مینٹالٹی خوارج کی ہے، نیت تو اچھی ہے نا ہماری. تو انہوں نے کہا کہ یہ تم لوگ وہی لوگ ہوں گے، مجھ کو لگتا ہے تم میں سے وہی لوگ ہوں گے. اور پھر جو وٹنس ہے اس ایونٹ کے، واقعے کے، حادثے کے، انسیڈنٹ کے، وہ بول رہے ہیں کہ ہم دیکھے یہ لوگ وہیں تھے، دوسری پارٹی میں تھے لوگ سب. خوارج کے ساتھ مل کے حضرت علی سے جنگ کی انہوں نے، صحابہ کے خلاف، اتنے دور نکل گئے وہ. اس لیے جو اہل علم ہے، گہرا علم، ٹھیک ہے اب بھی فارغ ہو کے نکلا، اس کی بات نہیں کر رہے ہم لوگ. مسجد مدرسے سے ابھی آیا، داڑھی بھی نہیں آئی لیکن فارغ ہو کے آیا، اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. بزرگ اہل علم جن کی زندگی قرآن و سنت میں، فرقوں کی معرفت میں اور تفسیر، حدیث اور اصول میں گئی، وہ اگر کوئی بات بولیں اس پہ دھیان دینا چاہیے، اس کو اتنی جلدی ریجیکٹ نہیں کر دینا چاہیے. میں دیکھا نا وہ اچھے ہیں، میں دیکھا نا ان کی بات صحیح ہے، میرے کو تو صحیح لگتی ہے، تو یہ کیا بول رہے ہیں؟ ہم کو تو اچھا لگتا. کیا بول رہے تھے وہ؟ ہم کو تو صحیح دکھ رہا ہے. لیکن جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا وہ ہم کو کرنا چاہیے. کہ ہم کوئی چیز ہم کو دیکھ رہے لیکن دیکھنے میں سمجھ میں نہیں آ رہا، لگ رہا اچھا، جم کر کے ان کے ساتھ جا کے بیٹھے، میرے کو بھی کتنا پڑھنے کا بتاؤ، میں بھی 100 پڑھتا، ہاں بہت اچھا ذکر، اچھا لگ رہا ہے میرے کو، کرے انہوں نے نہیں.
سیدھا کس کے پاس بھاگے؟ عالم کے پاس۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ زیادہ سمجھدار ہیں، ہم لوگ پہلے دیکھیں گے تو سی کیا ہے، ٹیپ 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 سنتے، ہاں کلک 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 سنتے، پورا سنتے ہیڈ فون لگا کے، اور پھر وہ جب دل میں اتر جاتا بولتے عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی غلط تو ہے ہی نہیں کچھ اس کے اندر، بلکہ کبھی کبھی آتا بھی غلط ہو سکتا، ہاں ایک دل چپ چاپ بولتا ہے ایسا آ کے اکیلے میں، لیکن اس کو بھی چپ بٹھاتے، اور عالم سے پوچھنے میں بعض اوقات ڈر یہ بھی محسوس کرتے بند کرا تو یہ انجوائمنٹ چلا جائے گا، عالم اگر بول دے گمراہ ہے تو جو مزہ آ رہا وہ مزہ نہیں آئے گا۔ تو ہم لوگ یعنی حق کی بجائے لذت کے پیچھے دوڑنے والے بعض اوقات بن جاتے ہیں، اس کی بات سننے بہت مزہ آتا ہے، اب پھر عالم کو نہیں پوچھتا کیونکہ مزہ نہیں آئے گا نا پھر، تو مزہ سے محروم ہونے کے خوف سے ہم علماء سے تحقیق نہیں کرتے ہیں، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، حق سے بڑھ کے کچھ نہیں، چاہے وہ کڑوا کیوں نہ ہو، وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے حق بات بول چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ تو ایسے لوگ جو صرف میٹھا بولتے ہیں دور رہو، بولے وہ کبھی ایسی کسی پہ تنقید کرتے ہی نہیں، سب کو صحیح بولتے ہو، سب کا ساتھ سب کا وکاس، ایسے لوگوں سے دور ہے۔ حق والا صحیح کو صحیح، غلط کو غلط بولتا ہے، پھر وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کی بنیاد پر مجھ کو کیا بھگتنا پڑے گا، لیکن جو اپنا پہلے سوچتا حق کا بعد میں سوچتا، ایسا آدمی اکثر منحرف ہو جاتا ہے۔ جو حق کا پہلے سوچتا اپنا بعد میں سوچتا، یہ آدمی دنیا کو بدلتا، یہ آدمی سب صحیح کرتا، ریپیئر یہ کرتا ہے۔ جو اپنا پہلے سوچتا حق کا بعد میں سوچتا، یہ ڈیمیج کرتا، یاد رکھیں اس بات کو۔ تو انہوں نے کہا کہ رأینا عامة اولئک الحلق یطعنون یوم النہروان مع الخوارج، اکثر ہم نے دیکھا ان میں سے اکثر لوگ خوارج کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف جنگ میں شریک تھے۔ امام الدارمی نے اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 2005 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ امام النووی کیا کہتے ہیں؟ امام النووی کہتے ہیں خوارج کے بارے میں، ان کی علامات کے بارے میں، اب یہ نصوص ہم نے دیکھے، علماء کے اقوال کیا ہیں۔ یشددون فی الدین فی غیر موضع التشدید، خوارج کی علامات میں سے ایک علامت یہ تھی، ان کے عیوب میں سے ایک عیب یہ تھا کہ دین میں جہاں سختی نہیں وہاں سختی کرتے تھے۔ بھائی جہاں سختی وہاں سختی ہونا چاہیے، جیسے بچہ 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے، اس کو کیا کرو؟ ٹھوڑی سہلاؤ اس کی، کیا کرو؟ مارو اس کو، سزا دو اس کو، ایسی جو سخت سزا ویسی نہ ہو لیکن سزا ہے۔ تو نماز نہیں پڑھ رہا، 7 سال سے 10 سال تک سمجھا رہے، 10 سال کا ہوگا پھر بھی نہیں پڑھ رہا، فَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، نماز کے چھوڑنے پر اس کو سزا دو۔ جہاں سختی ہے، جہاں سختی نہیں ہے، ابھی 7 سال کا ہوا بھی نہیں ہو، نماز نہیں پڑھ رہا، دے دنا دن دھلائی کر رہا اس کی، اور بیوی کو کچھ نہیں بولتا، بھائی آپ، ہاں آپ تو جج صاحب ہیں، گھر کے مالک ہیں آپ، بیوی کو کچھ نہیں بولتا، لیکن بچہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا، وہ 5 سال کا ہے ابھی، اس کو مار رہا خوب، نماز کیسا نہیں پڑھا تو اب تک۔ تو یہ کیا ہے؟ ایسی تشدید ہے جو اپنے محل میں نہیں ہے، جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں بھی سختی، اور آپ کو خوارج میں ملے گا، جہاں نرمی دین میں وہاں بھی سختی ہوگی ان کے پاس۔ وَيُبَالِغُونَ فِي الصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ، اور وہ نماز اور قرأت میں غلو کرتے ہیں۔ وَلَا يُقِيمُونَ بِحُقُوقِ الْإِسْلَامِ بَلْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ، لیکن اسلام کے جو حقوق ان کے اوپر ہیں لوگوں کی جان و مال کے تعلق سے، خصوصاً ان حقوق کی رعایت ان کے پاس نہیں، اس میں سے نکل بھاگتے ہیں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مچھر کا خون لگ گیا تو ناپاک ہوتا گیا، اور لوگوں کا خون بہا رہا، گردنیں کاٹ رہا، اور مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا، مچھر مار سکتے کیا نہیں مار سکتے، بے گناہ ہے نا بیچارہ، ہاں، اور انسانوں کو قتل کر رہا، انسانوں کو قتل کرنے کے بارے میں نہیں پوچھے گا، مچھر کے بارے میں پوچھے گا کہ مچھر مارنا شرعاً جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، جو مچھر نہیں کاٹا اس کو مار سکتے کیا، پوچھ رہا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے۔ تو ان میں یہ چیز ملے گی کہ وہ ایسی چیزوں میں غلو کریں گے
جہاں وہاں شدت نہیں ہے، سختی نہیں، نرمی ہے، لیکن جہاں سختی اسلام میں ہے وہاں لاپرواہی برتیں گے۔ امام نووی نے بات کہی ہے۔ اسی طرح سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَؤُلَاءِ خَرَجُوا عَلَىٰ عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی بن ابی طالب امیر المؤمنین ان کے دور میں انہوں نے حاکم کے خلاف خروج کیا، بغاوت کی۔ فَقَتَلَ الَّذِينَ قَاتَلُوهُ، تو حضرت علی نے ان سب کو قتل کر ڈالا جنہوں نے ان کے خلاف قتال کیا۔ جَمِيعَهُمْ مَا كَثْرَةِ صَوْمِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَقِرَاءَتِهِمْ، ان کے نماز پڑھنے، خوب روزے رکھنے، خوب قرات کرنے کے باوجود ان کو قتل کیا۔ نہیں نمازی اس کو نہیں مارنا، ہاں روزے رکھتا، دیکھو بیچارہ روزے کی حالت میں لڑنے کو آیا، نہیں مارنا اس کو، جان دو بابا، کریں، کاٹ ڈالیں ان کو، جنگ کیے ان سے۔ فَأُخْرِجُوا عَنِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَهُمْ قَوْمٌ لَهُمْ عِبَادَةٌ وَوَرَعٌ وَزُهْدٌ، انہیں اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیا گیا۔ یہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہیں، یہ گمراہ ہیں، فرقہ ہیں، نکال دیا گیا ان کی ساری عبادت کے باوجود۔ وَهُمْ قَوْمٌ لَهُمْ عِبَادَةٌ وَوَرَعٌ وَزُهْدٌ، حالانکہ یہ ایک ایسی قوم تھی جو خوب عبادت کرنے والی تھی، حلال و حرام میں احتیاط کرنے والی تھی، اور دنیا سے بہت دور رہنے والی تھی، سیدھے سادے کپڑے، کھانے پینے میں کام، ایک دم مجاہدے والے۔ ایسے رہنے کے باوجود بھی حضرت علی ان سے امپریس نہیں ہوئے، ان سے امپریس نہیں ہوئے۔ ہم لوگ بہت جلدی ہو جاتے ہیں، ہاں کہاں نیک آدمی اللہ اللہ، لیکن بغیر علم، یہ ساری چیزیں ان میں تھیں، زہد، ورع، عبادہ، لیکن ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ ولیکن بغیر علم، یہ سب کچھ کیا انہوں نے، لیکن کیسے؟ علم کے بغیر۔ ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ علم نہیں تھا، صحیح چیز کی معرفت ان کے پاس نہیں تھی، صحیح کیا ہے ان کے پاس نہیں تھا۔ مجموع الفتاوی میں جلد 28 صفحہ نمبر 580 پر انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ امام الآجری کہتے ہیں فَلَا يَنبَغِي لِمَنْ رَأَى اجْتِهَادَ خَارِجِيٍّ قَدْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ عَدْلًا كَانَ الْإِمَامُ أَوْ جَائِرًا، کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی خارجی کے مجاہدے کو دیکھیں جو کسی مسلمانوں کے حاکم کے خلاف خروج کریں، چاہے وہ امام عادل ہو یا ظالم، اس کے خلاف اگر بغاوت کرتا ہے، فَخَرَجَ وَجَمَعَ جَمَاعَةً وَسَلَّ سَيْفَهُ، وہ خود خروج کریں، لوگوں کو جمع کریں اور تلوار اس کے خلاف نکالیں اپنے میان سے، وَاسْتَحَلَّ قِتَالَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس حاکم کے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کے خلاف جنگ کے لیے اس کو حلال مانے مسلمانوں کے قتل کرنے کو۔ فَلَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَغْتَرَّ بِقِرَاءَتِهِ لِلْقُرْآنِ، اس کے لیے ہرگز بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے قرآن پڑھنے سے دھوکہ کھائے، بہت قرآن پڑھتا ہی۔ وَلَا بِطُولِ قِيَامِهِ فِي الصَّلَاةِ، اور اس کی لمبی لمبی نماز کے قیام سے بھی دھوکہ نہ کھائیں۔ وَلَا بِدَوَامِ صِيَامِهِ، اور مسلسل روزہ رکھنے سے بھی دھوکہ نہ کھائیں۔ وَلَا بِحُسْنِ أَلْفَاظِهِ فِي الْعِلْمِ، اور علم کے معاملے میں اچھی باتیں کرنے سے بھی دھوکہ نہ کھائیں۔ خارجیوں کے علامات میں سے کیا ہے؟ بولنے کی کلا ان کے پاس ہوتی ہے، سننے والا بھی بولتا ہو بات تو زبردست کر رہے، بھائی عالم لوگ سے بھی آپ نے نہیں سنی؟ ہاں عالم لوگوں بھی ایسا نہیں بولتے جیسا انہوں نے ایک دم برابر بتایا نا، ایران، عراق اور امریکہ اور فرانس اور سعودی اور یمن، حوثی، اور یہ کیسا بتایا، دیکھو اس نے سب۔ عالم لوگ بتاتے کہ اپنے پیسہ، عالم لوگ تو کیا بتاتے اپنے کو؟ توحید، سنت، اخلاص، ہاں اتباع، نماز پڑھو، ذکر کرو، مسواک کر کے وضو کرو۔ عالم لوگ یہ نہیں بولتے۔ یہ دیکھو کیسا بتا، پورا نقشہ سامنے رکھ دیا، ایک دم نیند میں بھی یاد آ رہا میرے کو نقشہ ہو۔ بولنے کا ان کے پاس ایک انداز ہوتا ہے جس سے کم علم آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ان کی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت حدیث میں بھی، یتعمقون کا جو لفظ حدیث میں آیا ہے، علماء نے ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا، حلق سے بات کرنے والے ہوتے ہیں نا، ایک دم ہر چیز کو تجوید سے ایک دم، ہاں انگلش بولیں گے تو انگلش، اور عربی بولے تو ایک دم ایسا پڑھ کے بتائے گا، ایک دم دھوکہ دے گا، فہم صحیح نہیں ہے۔ جہاں سلف کا فہم نہ ہو، اپنی طرف سے کچھ بھی تشریح قرآن و سنت کی ہو، غلط۔
زیادہ چانسز یہ کہ وہ غلطی ہوگا. تو ولا بحسن الفاظه فی العلم، علم کے معاملے میں اس کے اچھے الفاظ سے دھوکہ مت کھاؤ. اگر اس کا منہج صحیح نہیں ہے تو اس کی زیادہ عبادت سے دھوکہ کھاؤ مت. وَإِذَا كَانَ مَذْهَبُهُ مذہب الخوارج، اگر اس کا مذہب خوارج والا مذہب ہے تو اس سے دھوکہ کھاؤ مت، چاہے کتنا ہی وہ عبادت کرنے والا کیوں نہ ہو. امام الآجری نے اپنی کتاب الشریعہ میں اس کو ذکر کیا ہے. عبید اللہ ابن ابی یزید کہتے ہیں سمعت ابن عباس وذکر له الخوارج واجتہادهم وصلاتهم، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کے سامنے خوارج کا مجاہدہ اور ان کی نمازیں اس کا تذکرہ آیا تو انہوں نے کہا لیس هم باشد اجتہادا من الیہود والنصارى وهم علی ضلالہ، یہ یہود و نصارہ سے تو زیادہ اجتہاد نہیں کیا انہوں نے. ان کا مجاہدہ یہود و نصارہ سے بڑھ کے نہیں ہے، وہ گمراہ ہیں. اتنا ان سے زیادہ مجاہدہ کر کے بھی یہود و نصارہ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. یہ کہاں ہے پھر؟ ان کی زیادہ مجاہدے سے دھوکہ کھانا نہیں. ان سے زیادہ مجاہدہ کون کرتا ہے؟ یہود و نصارہ. تو الشریعہ میں امام الآجری نے بات کہی ہے حدیث نمبر یا روایت نمبر 46 پر، اور اس کی سند صحیح ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ خوارج میں غلو پایا جاتا ہے. بے جا جو چیز اچھی ہے اس کی حدوں سے پار کر کے اس کو کرنا. اس کی کئی مثالیں میں نے دی. اور عبادت ان کی زندگی میں ملتی ہے، لیکن لوگ اس کی بنیاد پر ان کو نیک سمجھتے ہیں، اور نیک کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی سمجھ لیتے ہیں. ہر نیک سمجھدار رہتا؟ ہاں، خالی نیک ہونا دنیا میں کافی ہے؟ سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے. صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے. آدمی نیک ہونے کے بعد بولا بالا اگر ہے، کوئی بھی آدمی گمراہ کر کے اس کو لے جا سکتا ہے. بھائی جتنے بھی گمراہ لوگ ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں، بابا صحیح بولتے ہیں، تو ان کی نیتیں اچھی ہوتی. کہاں جانا چاہتے ہو؟ جنت میں جانا چاہتے. اور بابا کے لیے اپنی کتنا مال لٹاتے ہیں، کیا نہیں کرتے. بعض اوقات بیویوں کو بھی طلاق دے دیتے. کتنے فتنے ایسے نکلے جو ماں باپ کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، کسی اپنے قائد کی وجہ سے، اپنے بابا کی وجہ سے. تو ان کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں، ان کا مقصد اچھا ہوتا ہے، لیکن ان کی معلومات خراب معلومات نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی آدمی آ کے کسی کو بھی گمراہ کر کے لے جاتا ہے. تو ہماری علم کی کمزوری ہماری گمراہی کی بنیاد بن سکتی ہے. لہٰذا علم صحیح ہونا چاہیے، صحیح معلومات ہونی چاہیے. صحیح معلومات کے لیے صرف نصوص کا جاننا کافی نہیں ہے، ضروری ہے، کافی نہیں ہے. ان نصوص سے مراد ٹیکسٹ، قرآن، حدیث، ان کا صرف جاننا کافی نہیں ہے، ان کو صحیح سمجھنا بھی ضروری ہے. بولے جہاد کی سب باتیں بتائیں، آیتیں حدیثیں سب بتایا، چلو جانے کا اپنے کو. تو وہ آیتیں فٹ کیسی ہوتی معلوم ہے؟ کیا وہ وقت یہ ہے؟ وہی ہو گیا نا کہ کوئی آدمی کہے دیکھو قرآن کی میں کل تفسیر پڑھ رہا تھا، الحمدللہ ایک چیز اپنے معاشرے میں نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد چور عورت کاٹو ان کے ہاتھ. فاقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کیا کرو؟ کاٹو. بولے ایک تو مولوی عمل کرتا ہے کہ اس کے اوپر شریعت کو نافذ کرنا کتنا ضروری ہے. تو کیا کریں گے ہم لوگ کل سے؟ 70 لے گیا تو ہاں بھائی میں لاتا بھائی. یہ کوئی نہیں کر رہا. ہو سکتا دیکھ ایک بلی کو کتے کو پانی پلانے سے ایک عورت کی مغفرت ہو گئی. ہم لوگ بھی بہت پاپی ہیں، آپ نے پھیڑ لیجیے ہے. کل سے اپن اسی میں پڑ جائیں گے. کیا کریں گے؟ جو بھی چوری کرا مارکیٹ میں اپن کیا کریں گے؟ فاقطعوا ایدیہما. تو صحیح کر رہا ہے. اب مولوی صاحب بولے اللہ کے بندے کچھ بھی کر مت ایسا. سننے میں آیا ان کے ایسا، اس نے کسی نے سنا چائے پیتے پیتے یہ لوگ پلان بنا رہے اس طرح سے، اور تقوی کمپنی کھولے ان لوگوں نے، پورا لوگوں کو متقی بنا دیں گے، پورے سماج کا ہاتھ کاٹ کے رکھنے والے یہ لوگ.
ہاں وہ بھی ان کے حساب سے نا چور. اب بچہ بھی چوری کر رہا, پینسل چوری کر رہا اسکول میں نا, کاٹ رہا. اب سب کے کاٹنا شروع کر دیا. چلے گا ایسا؟ مولوی صاحب سمجھا رہے ان کو, اللہ کے بندے صحیح نہیں ہے. بولے مولوی صاحب جو تمہارے سے نہیں ہو سکتا تم بزدل ہیں, تم ڈرتے پولیس کو, اس کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اللہ کا حکم تو آگے رہے گا. زمین کس کی؟ اللہ کی. حکم کس کا؟ اللہ کا. آیت پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ ہاں, لیکن اس کا وہ نہیں بولنے کا. آیت کا مطلب آگے بھی نہیں بولنے کا, پیچھے بھی نہیں بولنے کا, خالی ٹرانسلیشن پڑھنے کا. پڑھو ذرا, چور مرد چور, مولوی صاحب بھی پڑھ رہے ہیں, چور مرد چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹو. آگے کچھ ہے؟ پیچھے کچھ ہے؟ نہیں. کیا رکاوٹ ہے؟ ہاں لیکن کچھ نہیں. اب آج سے ہم لوگ عمل شروع کرنے والے ہیں. تم سارے علماء بزدل ہو, تمہارے اندر ہمت نہیں ہے, تم قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے, اس لیے تم لوگ کیا ہو, سب کافر ہو گئے ہو. ہم اب ذمہ داری لیتے ہیں اللہ کی شریعت کو زمین پر نافذ کرنے کی. ہم تو کر کے رہیں گے. چلے گا؟ آپ کے پڑوس میں نہیں رہنا کوئی ایسا. ہاتھ ربع دینار سے کم میں کاٹا جاتا, 1/4 آف دینار, اس سے کم میں ہاتھ نہیں کٹتا ہے. اس کی بھی ایک حد ہے. کون سا ہاتھ کٹتا, سیدھا کہ الٹا؟ الٹا, سیدھا نہیں, پورا یہاں تک کاٹ دیا ایک دم نہیں, اتنا کٹتا. تو یہ تفصیلات ہے قرآن میں, سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. کون کاٹتا تھا ہاتھ؟ ہر آدمی بیٹھ کے ہاں چھری لے کے گھومتے تھے, سب لوگ کاٹتے تھے. ایسا کیس چلے گا, قاضی فیصلہ دے گا, اور جلاد جو بھی ہے شرعی حکم اس پہ نافذ ہوگا. کہاں یہ حکومت تو ہے نہیں کچھ بھی. نہیں بولے ہم لوگ لگتی ہے ہماری وہاں, ہاں چوپال لگتی ہے ہماری, ہم لوگ کرتے اس میں. حکومت نہیں ہے تو منی حکومت تو ہو سکتی نا, جتنا اپنے سے ہو سکتا. قرآن میں کیا, ادھر واپس بیٹھو تم ادھر, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہماری طاقت اتنی ہے, ہم پورے انڈیا میں نہیں لا سکتے, لیکن ہمارے چھوٹی بستی میں لا سکتے ہیں. جتنا تم سے ہو سکتا کرو, بولا اللہ نے اپنے کو, اتنا ہی کر رہے ہیں ہم لوگ, اپنی بستی میں کر رہے ہیں ہم لوگ. پورے حکومت ہمارے بس میں وہ نہیں ہے بھائی, لیکن ہو سکتا ہم کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی سیکھیں. ہمارا گول تو ہے پوری دنیا میں ہونا چاہیے, لیکن ابھی ہم اپنی بستی سے شروع کریں. کیا کریں گے, پولیس پکڑ کے لے کے جائے گی ان کو, اتنے ڈنڈے برسائے گی کہ بھول جائیں گے سب. اور بھول جاتے بہت سارے لوگ, بھول جاتے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اپنے دماغ سے اسلام کو ہم کچھ بھی تختہ مشق بنائیں, اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے, اپنے ویژن اور اپنے گولز اور اپنے جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں, ڈریمز پورا کرنے کے لیے اسلام کو ہم اپنے لیے بہانہ بنائیں, صحیح نہیں ہے. دین کو صحیح طور پر سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے, قرآن و سنت کرنے والا بنائیں, علماء کی رہنمائی میں چلنے والا بنائیں, اور سلف کے منہج کو تھامے رہنے والا بنائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.